کیا تھک چکے ہیں آپ بھی اپنی روزمرہ کی ان پریشانیوں سے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر آنے والی آزمائش پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے؟ یا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اب صبر کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے؟ اگر زندگی کی ایسی کسی صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ بائی ہائدہ۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ہونے والی مشکلات سے پریشان ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جو ہماری برداشت اور صبر کا امتحان لیتے ہیں، خاص طور پر جب حالات کنٹرول سے باہر ہوں، پریشانی حد سے بڑھ جائے اور ذمہ داریاں ضرورت سے زیادہ ہوں۔ ایسے میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور وسیع تر نعمت نہیں ملی۔ آج ہم ایک دو واقعات کا ذکر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے سبق آموز ہوں گے، تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا، کیونکہ آخری واقعہ بے شک اگر آپ دل سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کو بدل دے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے اپنے وزیر کو بلا وجہ سزا دینے کا حکم دیا۔ وزیر بہت دانا اور خدا ترس تھا۔ جب دربار میں لایا گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے؟ بادشاہ نے غصے سے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وزیر نے انتہائی سکون سے جواب دیا کہ آپ کی طاقت کا مجھے علم ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو طاقت صبر کے ساتھ استعمال ہو وہی دیر پا ہوتی ہے۔ اگر آج آپ مجھے معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی عظمت کا ثبوت ہوگا، لیکن اگر آپ نے غصے میں فیصلہ کیا تو آپ کا ضمیر ہمیشہ آپ کو ملامت کرے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سن کر نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ بہت سے انعامات سے نوازا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو ہمیشہ خاموشی اختیار کرنا اور صبر کرنا ہی سب سے بہترین حکمت عملی ہوتا ہے۔ جیسا شدید گرمی کے موسم میں یا سفر کے دوران بچے بہت ضد کرتے ہیں، تب آپ ان کو صبر اور تحمل سے ہی ہینڈل کر سکتے ہیں، ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر رد عمل کرنا، جذباتی ہو کر اٹھایا گیا قدم اکثر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک لمحے کا وقفہ آپ کو بڑی غلطی سے بچا سکتا ہے۔ آئے چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ پر طویل بیماری اور مصائب آئے، لیکن آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے صبر کے ساتھ یا آپ اتنے صبر کے ساتھ کیسے جی رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے بے شک وہ اس کا مالک ہے اور میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ آخرکار اللہ نے آپ کی تکلیف دور فرمائی اور آپ کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ بے شک جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ نوازتا ہے اور ان کی مشکلات کا حل بھی خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ آئے چلتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف جو ایک صبر کی عمدہ مثال ہے۔
ایک بار نبی کریم کے ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا. اس نے ان کو برا بھلا کہا. صحابی رسول خاموش رہے. وہ شخص دوبارہ آیا، پھر بدتمیزی کی. صحابی نے پھر صبر سے کام لیا. جب وہ شخص چلا گیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو صحابی رسول نے مسکرا کر کہا کہ اگر میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا تو ہم دونوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ بے شک صبر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی اور کیسی بھی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ صبر سے کام لیں. جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کریں، کیونکہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے صبر کے لمحے جو آپ آج برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث بنتے ہیں. کوئی بھی مشکل ہو، بس ایک گہرا سانس لیں اور دل میں اللہ کا نام لیں. ہم مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں یا جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بے شک اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دوسرے کے کام بھی آ سکتی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. اگر ہمارے چینل بلاگ بائی ہائدہ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کو ملے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.